اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے سکتے، برائے مہربانی بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز؟ اور دوسرا ختم شریف تو ویسے ہی خود ہی شریف بنا ہوا ہے، سال ثواب تو ثابت ہے، لیکن ختم شریف کے ساتھ نہیں، ویسے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، میت کی طرف سے صدقہ کریں۔ رہ گیا نبی اسلام کا وسیلہ پیش کرنا، تو اس کے بارے میں اہل حدیث ان کی کوئی ضد نہیں ہے اپنی ذاتی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے حضور متوجہ ہوتے تھے اپنے نبی کے وسیلے سے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چونکہ اب ڈائریکٹ حضور سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر وسیلے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ رسول اللہ سے دعا کروانا، تو قبر پہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر حضور کے قریبی ساتھی اور حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے تھے۔ تو یہ جو اہل حدیث نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے یہ حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ ان کو ساتھ لے کے آتے تھے، اب ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے ان کے صدقے بارش نازل فرما دے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے وسیلے کو نبی اسلام کے جائز سمجھا تو کچھ احادیث ایسی ہے، جس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک نابینا صحابی جو ہیں وہ عثمان بن حنیف کے پاس آئے، تو عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے، تو کہتے تو دعا کر دیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں، ان کو پتا جنت تو ویسے ہی ہے، ان کے لیے تھی واقعی، وہ خالی گولی نہیں تھے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے، نابینوں کے لیے خوشخبری ہے جنت ملے گی۔ حضور نے کہا وضو کرو، 2 نفل پڑھوائے، اس کے بعد کہا کہ دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بس یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے، دعا کروائی، اور وہ دیکھیں دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ تو وہی عقیدہ جو حضرت عمر کا ہے، لیکن اس کی ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، اور امام طبرانی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ موجم کے اندر 3 موجم لکھی ہیں، الموجم الکبیر، الموجم الصغیر اور الموجم الاوسط، اور امام طبرانی کوئی چھوٹے بندے تو نہیں ہیں، امام بیہقی کے استاد ہیں امام حاکم کے استاد ہیں امام طبرانی، اور 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، شروع کے ائمہ میں سے۔ وہ اس روایت کے آگے ایک اور حصہ لے کے آئے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص مقروض تھا یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی حاجت تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آیا تو انہوں نے کہا تمہیں میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو میں نے نبی السلام سے سیکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہی دعا جو ہے نا اس کو سکھائی۔ اب حضور کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ سمجھ لیں کم از کم بھی 15 سال تو گزر چکے ہوں گے حضرت عثمان کے دور میں، تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی۔ اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نبی السلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے، ایک جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی کر لیتا ہے، تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے۔ میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے۔